السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایک معاشرتی اور نفسیاتی پہلو کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، عام طور سے ہماری جو مڈل کلاس فیملی ہیں یا بلو مڈل کلاس فیملی ہیں، یعنی جو ہمارا متوسط طبقہ ہے یا جو غریبی میں جینے والا طبقہ یا غریبی سے ذرا اوپر اور اوسط سے ذرا نیچے والا طبقہ ہے، ان طبقات میں عام طور سے بیویوں کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ گویا بس خادم ہوتی ہیں، نوکر ہوتی ہیں، خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ان میں عام طور سے رویہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے کام بیوی کے فرائض میں شامل سمجھے جاتے ہیں اور ان کے نہ ہونے پر نہایت ہی بے احترامی کے ساتھ، بے توقیری کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، رویہ اپنایا جاتا ہے، اور گویا اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کوئی اس کی عزت نفس ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں ہم گفتگو جو ہے اس طبقے کی نہیں کر رہے ہیں جو فیمنزم سے متاثر طبقہ ہوتا ہے اور جو ہر حال میں عورت کو مقدم رکھنے یا اس طرح کا جو کے افکار ہیں ان کی بات کرتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی بہت لگزوریس طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ سماج کے کون سے طبقات ہماری گفتگو کا موضوع ہیں اور اس وقت کن سے ہمارا خطاب ہے۔ تو ہونا عام طور سے یہ چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ کتنے کام کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اپنوں سے دور ہوتی ہے، اپنے گھروں سے دور ہوتی ہے، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے سگوں سے سب سے دور ہوتی ہے، اور دور ہو کر کے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے خبر مل جائے کہ اس کی والدہ بیمار ہیں، پھر بھی وہ آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ اسے خبر مل جائے کہ اس کے گھر پہ کوئی افتاد آ پڑی ہے، کوئی مصیبت آ پڑی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بڑا اہم واقعہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، روٹین کے سارے کام کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دھوبی کا کام بھی کرتی ہے، کیئر ٹیکر کا بھی کام کرتی ہے، نرس کا بھی کام کرتی ہے، وہ جناب والا نگرانی کا بھی کام کرتی ہے، وہ کوکنگ بھی کرتی ہے، وہ یعنی کچن اور سارے کام وہ سنبھالتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے اور سب سے پہلے اٹھتی ہے اور سب کے بعد سوتی ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر آپ اسے احترام نہ دے سکیں، اگر آپ اس سے اچھے بول نہ بول سکیں، اگر آپ اس کی عزت نفس کا خیال نہ کر سکیں، اگر آپ اسے یہ نہ احساس دلائیں کہ آپ اس کے شکر گزار ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ بد اخلاقی ہے، اور آخری درجے کی بد اخلاقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ رہی ہے کہ آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، تو اگر کبھی آپ بیوی کو چائے بنا کر کے دے دیں، کبھی آپ اس کا دکھڑا سن لیں۔ عورت کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ جب پریشان ہوتی ہے، الجھنوں کا شکار ہوتی ہے، تو وہ گفتگو کرنا چاہتی ہے، اور گفتگو کا مقصد اس کا صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ مرد کا یہ کام ہوتا ہے کہ صرف اس کی بات کو توجہ سے سن لے اور ایک دو پیار کے بول دے، بس اس کا جی ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی بھڑاس نکل جاتی ہے۔ تو ایسے میں جب وہ اتنے سارے کام کرتی ہے تو اس کو مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پیار کے بولے، اس کا احترام کرے، اس کا شکر گزار رہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عورت کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹے چھوٹے کام کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ مثلا ایک کرسی یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھی گئی
اور ایک مسلح یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا گیا یا ایک کپڑا ادھر سے ادھر رکھا گیا، یہ بھی اس کے لیے، وہ دن بھر گھر میں جتنے کام کرتی ہے وہ کام اس کے لیے اتنے ہی اہم ہوتے ہیں، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات کے اعتبار سے جتنی اہمیت کے حامل آپ کی جاب ہوتی ہے، آپ کا باہر نکلنا ہوتا ہے، آپ کا مال کمانا ہوتا ہے۔ مرد کی نفسیات اس کے بالمقابل کیا ہوتی ہے؟ وہ باہر نکلتا ہے، نوکری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اور سب کے لیے روزی روٹی کماتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ مرد عام طور سے بڑے کام پر توجہ دیتا ہے اور عورت ہر چھوٹے کام کو بڑے کام کی طرح سمجھتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی کی اچھی پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ مرد یہ سوچے کہ دن بھر اس نے کتنے کام کیے ہیں اور کتنے لوگوں کا یہ کام کرتی ہے، دھوبی کا کام یہ کرتی ہے، کوک کا کام یہ کرتی ہے، گیٹ کیپر کا کام یہ کرتی ہے، سلائی کڑھائی کا کام یہ کرتی ہے، بچوں کو پالنے کا کام یہ کرتی ہے، نہلانے دھلانے کا کام یہ کرتی ہے، اور نرسنگ کا کام یہ کرتی ہے، کیئر ٹیکر کا کام یہ کرتی ہے۔ تو ہم بھی کبھی اسے پانی اٹھا کر کے دے دیں، کبھی اس کی پلیٹ میں کھانا نکال دیں، کبھی ایک اچھا لقمہ اس کے لیے تیار کر دیں، کبھی اس کے چھوٹے موٹے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا دیں، اور تحکمانہ لہجہ اور حاکمیت کا احساس اور یہ احساس کہ یہ خادم اور یہ نوکر ہے، یہ تو بڑا ذلت آمیز رویہ ہے اور آخری درجے کی بد اخلاقی ہے۔ اور عورت کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرد باہر گیا تھا، باہر کی دنیا میں رہا، اس نے کسی کے تانے سنے ہوں گے، کسی کے سامنے اس کو جھکنا پڑا ہوگا، کسی کی بات سننی پڑی ہوگی، کسی کے جملے سہنے پڑے ہوں گے، پتہ نہیں کیسی کیسی سردی گرمی سے برداشت کرنی پڑی ہو، کیسے کیسے لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہو، کیسے کیسے لوگوں کو جھیلنا پڑا ہو۔ اس لیے جب وہ گھر آیا ہے تو اسے سکون فراہم کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ تو دونوں کے باہمی احترام اور دونوں کی باہمی مفاہمت اور دونوں کی ایک دوسرے کے قدر کرنے اور ایک دوسرے کے تئیں اپنے اندر جذبہ شکر گزاری پیدا کرنے سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور جس فکر کی ترسیل کرنا چاہتا ہوں، آپ پر وہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔